بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بت پرستی سے منع کرنے والا کوئی نہ تھا۔ خالد دادا جان، اگر یہودی اور عیسائی اللہ کے پیغمبروں کی تعلیم میں تبدیلی کر کے ان کے بتائے ہوئے راستے سے ہٹ چکے تھے اور کوئی شرک کرنے والوں کو روکنے والا نہیں تھا، تو کیا عرب میں کوئی حکومت بھی نہیں تھی جو ان کو شرک سے روکتی؟ کوئی بادشاہ بھی نہ تھا جو ان کو بت پرستی اور شرک کی دوسری باتوں سے منع کرتا؟ دادا جان، بے شک اسلام کی روح سے حکومت اور حکمران کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ خود بھی اللہ کی ہدایت پر چلے اور اپنی عوام کو بھی شرک، کفر اور دوسری تمام برائیوں سے روکے اور اللہ کی ہدایت پر چلائے، مگر اس ذمہ داری کو اسلامی حکومت ہی ادا کر سکتی ہے۔ جو حکومت اور حکمران خود گمراہ ہوں، وہ کسی کو گمراہی سے کیسے بچا سکتے ہیں اور کیسے سیدھے راستے پر چلا سکتے ہیں؟ عرب کا حال ہی مختلف تھا۔ یہاں کے لوگ مختلف قبیلوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ ہر قبیلے کا سردار اس پر حکمران ہوتا اور یہ سب سردار مشرک اور گمراہ تھے۔ اس وجہ سے یہاں سرے سے کوئی بہترین حکومت موجود ہی نہ تھی۔ البتہ اس وقت دنیا میں دو بڑی حکومتیں تھیں، ایک فارس، دوسری روم۔ فارس کے لوگ کافر اور مشرک تھے، آگ اور ستاروں کی پوجا کرتے تھے، اور روم کے لوگ عیسائی تھے جنہوں نے اپنی آسمانی کتابوں تورات اور انجیل میں تبدیلی کر کے توحید کا عقیدہ بھلا دیا تھا۔